بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بھی لے لی گئیں۔ جس طرح 180 سیٹیں ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف حکومت نہیں بنا سکی، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا، ان کے کیسوں کے ٹرائل بھی نہیں جاری ہوئے، ان کے کیسوں کی تاریخیں بھی نہیں لگ رہی اور بغیر ثبوتوں کے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے ابھی تک، جس طرح عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی مسز بشرا بی بی کو بھی بے گناہ کیسوں میں جعلی کیسوں میں جیل میں ڈالا گیا، جس طرح انتہائی پستی میں جا کر عدت کیس بنایا گیا۔ یہ ساری باتیں یہ تاریخ دیکھ رہی ہے، تاریخ فیصلہ کرے گی۔ تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج محرم چل رہا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو قربانی دینی پڑی، ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اس وقت جو وہ باطل تھا وہ غالب آیا ہوا تھا، لیکن وہ باطل مٹ گیا۔ آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور پوری امت مسلمہ ان کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ان کی قربانی کے بعد اسلام زندہ ہوا، انہوں نے سختیاں برداشت کی، حق کے آگے باطل کے آگے نہیں جھکے۔ اسی لیے باطل نے جانا ہوتا ہے، حق نے آنا ہوتا ہے۔ یہ وقتی پریشانیاں یہ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، صرف اور صرف رہتی ذات اللہ پاک کی ہے، رہتا اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کئی طاقتور لوگ پاکستان کے مسند اقتدار پر آئے، حکمران بنے اور اسی طرح پوری دنیا میں آئے، وہ کہاں ہیں؟ وہ آج نہیں ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن مٹنا ساروں نے ہے، حق نے بھی، جو حق پہ بھی تھے وہ بھی مٹ گئے، جو باطل پہ بھی تھے وہ بھی مٹ گئے، لیکن حق پہ جو ہوتا ہے اس کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، آپ دیکھ لیں کہ 2-2.5 سالوں میں آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، آپ مخصوص سیٹیں بھی لے لی، حکومت بھی لے لی، آپ پوری کی پوری اسمبلی لے لیں، سارا کچھ لے لیں، لیکن دلوں سے عمران خان صاحب کی محبت نہیں نکال سکے۔ بظاہر آپ جتنی مرضی کہہ لیں گے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا، اگر آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے کیس چلائیں، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں عوام میں کہ عمران خان صاحب مائنس ہو گئے، کہ عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ان سے نہ کہ آپ عمران خان صاحب کے بیان چلائیں، آپ عمران خان صاحب کی ویڈیو چلائیں، آپ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا عمران خان صاحب مائنس نہیں ہوا، بلکہ اس قوم نے اس عمران خان صاحب کو اپنے دلوں میں ملٹیپل ضرب دے کر لگا کے رکھی ہے۔ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، آپ دیکھیں گے سروں کا سمندر ہوگا۔ عمران خان صاحب کا قد اتنا بڑھ چکا ہے، اور یہ خاص طور پر یہ جمہوریت پہ جو شب خون مارے گئے، 26ویں ترامیم کے تحت عدلیہ پر جو شب خون مارا گیا، ہر عدلیہ کو بھی انہوں نے ادارہ بنا دیا۔ یہ اتنا ہے، یہ خاص طور پر جو مخصوص سیٹوں کا کیس آیا ہے، اس کا جو فیصلہ آیا ہے، اس میں جو جماعتیں بینیفیشری ہوئی ہیں وہ جمہوریت کی جماعتیں ہیں، وہ الیکشن سے اقتدار میں آتی ہیں، الیکشن سے تو اقتدار میں نہیں آتی، چور دروازے سے آئی ہیں، لیکن بظاہر وہ سیاسی پارٹی ہیں۔ ان کو خود یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے تھیں، اگر ان کو ذرا سی بھی شرم ہوتی، ان کو ذرا سی بھی جمہوریت کی سینس ہوتی، اگر وہ اپنے آپ کو پولیٹیشین کہتے، سیاستدان کہتے، تو ان کو یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ حق نہیں ہے۔ یہ فرمولہ ہوتا ہے کہ یہ جو پارٹی اتنی سیٹیں جیتی ہے اس کو اتنی مخصوص سیٹیں ملتی ہیں، وہ مخصوص سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل بھی جاتی، تب بھی یہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ لیکن آپ کا سیاہ بدنما چہرہ سامنے لانا تھا اللہ پاک نے، قدرت نے، اور یہ وقتی خوشیاں ہیں، یہ وقتی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ چہرے چھپاتے پھریں گے، منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ اقتدار آنی چاہنی چیز ہے، جب اقتدار ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ قوم ان سے پوچھے گی، پاکستانی قوم ان سے پوچھے گی کہ ہمارا مینڈیٹ تھا، آپ لوگوں نے چور دروازے سے مل بانٹ کے یہ مال غنیمت کے طور پہ مخصوص سیٹیں بھی لے لی تھی، جیلی حکومت تو بنائی تھی، مخصوص سیٹیں بھی آپ نے آپس میں بانٹ لیں، آپ خود کہتے کہ ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ جو سیٹیں جیتی ہیں بینگن پہ، جوتے کے، اور پتہ نہیں کس کس کے چارجر کے نشان پہ، کس کس کے نشان پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی، عمران خان صاحب کے نام پہ جیتی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ملتی تو آپ سنی اطاعت کونسل کو واپس کر دیتے، لیکن ان سیاسی جماعتوں کو یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے تھیں۔ کیا ہو گیا؟ 2.5 سالوں میں پورا زور لگا لیا، پاکستان تحریک انصاف کو گلا گھونٹا گیا، یعنی جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو سانس نہیں لینے دیا گیا۔ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی کمپین نہیں کر سکتی، کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتی، کوئی میٹنگ نہیں کر سکتی۔ لیکن کب تک یہ ظلم انشاءاللہ ختم ہوگا؟ ختم ہوتا ہے کیونکہ جمہوری ملک ہے،
اس جمہوری ملک میں ساری جمہوری طاقتوں کو آزادی ہوتی ہے، اور جب یہ پاکستان تحریک انصاف کو، آپ یقین کریں ابھی بھی حکومتی اپنے پورے طاقت کے زور پر، اپنی وسائل کے طور پر پورے پاکستان میں کہیں بھی جلسہ رکھ لے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کی لیڈرشپ اندر ہے، جن کے عمران خان صاحب کی گرفتار ہیں، جن کے ان پر سختیاں جاری ہیں، ان کو کسی شہر میں جلسے کی اجازت دیں۔ آپ دیکھیں عوام کا سمندر کس طرح باہر نکلتا ہے۔ یہ عوام جو گھروں میں بیٹھی ہے، یہ سارا کچھ دلوں میں ان کے عمران خان گھر کر چکا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک چیز لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے جو حکومتی ذرائع ہیں ان کے مطابق آپ رائے عامہ بنا لیں۔ رائے عامہ نہیں بنتی، پبلک اوپینین آپ آج سوشل میڈیا سے بن رہا ہے۔ جو ہر حق سچ ہے لوگوں کے دلوں تک، لوگوں کے گھروں تک، موبائلوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہا ہے، اور عمران خان صاحب لوگوں کے دلوں میں پہنچ چکا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتا ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت، ہر چیز اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر و خالق کائنات ہے، تو پھر اللہ پاک کا مقابلہ کرنے کے آپ لوگ پورا زور لگا لیں۔ جس طرح 2.5 سال آپ نے زور لگایا عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے، آپ بے شک جو مرضی کر لیں۔ عمران خان ایک حقیقت ہے، انشاءاللہ تعالی حقیقت رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسے صحت والی زندگی عطا کرے۔ عمران خان ایک لیڈر نہیں رہا، عمران خان ایک سوچ، نظریے اور ویژن کا نام بن چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلیں بھی عمران خان صاحب کو اپنی آئیڈیل بنا کر، اس ملک میں کئی سیاستدان پیدا ہوں گے، کئی بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوں گے کہ وہ جو صرف عمران خان صاحب کے ویژن کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی نظریہ پاکستان کے ساتھ، عمران خان کا ویژن انشاءاللہ منسلک ہے اور منسلک رہے گا۔ پاکستان جب تک رہے گا عمران خان صاحب کا نام رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا نام رہے گا۔ جتنا مرضی کوئی زور لگا لے، جتنا مرضی جو مرضی سازشیں کر لیں، جتنے مرضی بوٹ پالش کر لیں، جو مرضی کر دیں، یہ وقتی خوشیاں ہیں، وقتی آپ کی جشن ہیں، وقتی آپ کو سہولتیں مل رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی حق سچ کا میدان لگے گا۔ اللہ پاک کا جو میدان ہوگا اللہ پاک فیصلہ کرے گا، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور عمران خان صاحب نہ جھکا ہے، نہ بکا ہے، نہ پیچھے ہٹا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی یہی جو اللہ پاک کا جو اس کے ایمان کامل ہے، وہ عمران خان صاحب کو ہمت دیے رکھا گا۔ اور عمران خان صاحب جو اللہ پاک کا ایمان کامل، عمران خان جس قوت کے ساتھ کھڑا ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ عمران خان صاحب سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں حق کا بول بالا ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ وقتی آزمائشیں، وقتی تکلیفیں، وقتی سارا کچھ آتا رہتا ہے، لیکن جتنی مرضی آپ کہانیاں کر لیں، جتنی مرضی آپ پلاننگ کر لیں، جتنا مرضی آپ سوچ لیں، آنے والے نے آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آنا ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے باہر بھی آنا ہے، اور اقتدار میں بھی آنا ہے، اور اس عوام نے اسے لے کے آنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے اللہ پاک تو قرآن میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جاتا، وہ ہو جاتی ہے۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انشاءاللہ تعالی حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جیت ہوگی۔ عمران خان صاحب کبھی مائنس نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پاک نہیں چاہے گا، اور اللہ پاک کے رستے میں انشاءاللہ حق کے رستے میں عمران خان صاحب جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مائنس ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور عمران خان صاحب کا نام رہے گا، پاکستان تحریک انصاف کا نام رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ عوام، یہ قوم، یہ پاکستانی قوم انشاءاللہ تعالی اپنا حق مانگے گی، چھینے گی اور لے کر دکھائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔